السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 65۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں within bracket اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم bracket close تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو حکم یعنی جج نہ مان لیں، اور جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ فلا و ربی کا، تیرے رب کی قسم، بس نہیں تیرے رب کی قسم۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ایک خاص شفقت، خاص نوازش کا، ان کے احسان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی یہ جو لفظ ہے نا فلا و ربی کا، یہ اردو والوں کو نہیں سمجھ آ سکتی، اردو دان لوگوں کو جو عربی ذوق رکھتے ہیں، عربی جن کی زبان ہے، لٹریچر سے واقف ہے، انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت سٹائل ہے جس سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ آیت 62 میں ہم منافقین کی جھوٹی قسم پڑھ کر آئے تھے کہ مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آن پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ تو قرآن نے یہاں سچی قسم سے ان کی جھوٹی قسم کو ریجیکٹ کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بہت کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ دین اور شریعت کے احکام تو ایک طرف، اپنے درمیان پیدا ہونے والے نزاعات میں رسول کے فیصلے کو بے چون چرا اور پورے اطمینان کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ یعنی جو بھی آپس میں جھگڑے بحث آتی ہے اس میں کیا کرنا ہے، رسول کے فیصلے کو ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ پورے دل کے اطمینان کے ساتھ ماننا ہے، 100% رضامندی کے ساتھ ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور ظاہری اطاعت سے رسول کی اطاعت کا حق نہیں ادا کر سکتے جب تک کہ ظاہری اطاعت کے ساتھ دل کی اطاعت شامل نہ ہو۔ اور یہ جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کی۔ فلا و ربی کا، بس نہیں قسم ہے تیرے رب کی اے نبی، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک جب تک اپنے اختلافات میں یہ آپ کو اپنا حکم نہ مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ محسوس کرے۔ دیکھیں، حکم مانے اور پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، مما قضیتا، جو آپ فیصلہ کر دیں۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تسلیم کر دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا، اچھے طریقے سے اس کو مان لینا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اور یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں within bracket close، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، اس طرح within bracket جیسے ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا bracket close، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا،
اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر بریکٹ کلوز زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے. اگلی آیت بھی لے لیجئے 67 68. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. اور فی الحال یہاں پہ روکتے ہیں. اگلی آیات بھی اصل میں اس کے ساتھ ہی مل رہی ہیں. اب یہ جو منافقین ہیں ان کی منافقت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ نے یہاں اس سے پردہ ہٹایا، اسے بے نقاب کیا. کہتے ہیں کہ یہ ویسے اسلام کے بڑے دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، سچے پکے، لیکن اصل میں یہ ابھی تک کس چیز سے آزاد نہیں ہوئے. یہ زمانہ جاہلیت کے پھندوں سے ابھی تک آزاد ہی نہیں. دعوے کر رہے ہیں اسلام لانے کا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک اپنے پاؤں میں خاندان، برادری، قوم، قبیلے، رسم و رواج کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور یہ خوشی خوشی باندھ کے پھر رہے ہیں اس کو. جیسے کوئی جھانجر نہیں پیروں میں ڈالتا پزیب اور وہ بڑا فخر کرتا ہے، ایسے انہوں نے ڈالا ہوا ہے، بڑا فخر کر رہے ہیں. وطن کی محبت ہے، اسی لیے آگے بڑھ کر اسلام کو گلے نہیں لگا رہے، بلکہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کے اپنی زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو چپکے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. یہ ان کا رویہ ہے. حالانکہ اسلام کا سب سے پہلا تقاضا ایک مسلمان سے یہ ہے کہ انسان اپنی پچھلی ساری زنجیریں توڑے جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتی ہیں، اور وہ آ کر اسلام کو گلے لگائے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جیسے کہ مہاجرین اولین کھڑے ہو گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ منافقین زیادہ تر یہود اور اطراف مدینہ کے قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے. اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسلام کے اظہار پہ مجبور تو ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تعلقات پھر انہی لوگوں سے رکھنا چاہتے تھے. اپنی دلی وابستگیاں، ذہنی روابط ایسے ہی لوگوں سے رکھنا چاہتے تھے. اسی لیے بار بار اپنے مقدمات کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے. قرآن نے یہاں پہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ انہیں کیا چاہیے کہ اب یہ سب کچھ چھوڑیں چھاڑیں اور آئیں، آ کر مسلمانوں سے ملیں، ہجرت کریں. اب اللہ نے کہا کہ جب بھی انہیں حکم دیا جائے گا نا، ان میں سے بہت کم لوگ اٹھیں، آنے کے لیے تیار ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ امتحان اس زمانے میں سب لوگوں کا لیا گیا. ایون صحابہ کرام کی وفاداری کا امتحان اتنا سخت تھا کہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اپنے ہی رشتہ دار آئے تھے لڑنے کے لیے، اور یہاں پر پھر بھانجے کی تلوار ماموں کے خلاف، ماموں کی تلوار بھانجے کے خلاف، چچا کی تلوار بھتیجے کے خلاف، بھتیجے کی تلوار چچا کے خلاف جو ہے وہ نیام سے باہر آئی. یعنی اتنا سخت امتحان تھا، یہ کوئی آسان امتحان تھا، شدید ترین امتحان تھا. اب اسی حقیقت کی طرف ان منافقین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اب بھی اپنی خاندانی وابستگیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. اسلام پر قدم جمانے میں یہ چیز بہت کارگر ہوگی. فاسد ماحول سے پاکیزہ ماحول میں آ کر ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی. یہاں تک کلیئر ہوئی ہے بات آپ کو؟ تو اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بلایا جا رہا ہے. دو، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے جانصاروں میں شامل ہو جاؤ، وفاداروں میں شامل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہونا چاہتے تو پھر جس حال میں رہنا چاہتے ہو اللہ حافظ ہے. اچھا آیت کو دوبارہ دیکھیے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ کہتے ہیں اگر ہم لکھ دیتے نا کہ جاؤ اٹھو اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو. کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو بدر کی مثال دی ہے، ان کی وفاداری کے امتحان کے لیے. اوی خرجو من دیارکم، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ ہجرت مدینہ کی طرح، ہجرت کرو، چھوڑو، گھر بار چھوڑو، آ جاؤ مسلم معاشرے کی طرف.
ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ کرتے نہ کرتے، یہ اس امتحان وفاداری میں فیل ہو جاتے، ان کی اکثریت یہ نہ کرتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اللہ کہتے ہیں اگر جو انہیں نصیحت کی جا رہی تھی یہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے نا، کر گزرتے، بات مان لیتے، اطاعت کرتے۔ لیکن میں ابھی آپ کو اتنی لمبی پیچھے تشریح ابھی میں نے آپ کو بتایا انٹروڈکشن میں کہ ظاہر میں تو کر رہے تھے، دل سے تو نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مان لیتے، دل سے بھی آ جاتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور دین پر یہ زیادہ اچھے طریقے سے ثابت قدمی سے جمے رہتے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب وہ ایسا کرتے تو پھر ہم بھی انہیں بہت زیادہ اجر عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم کیا کرتے انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتے، یعنی دیکھیں اجر عظیم، صراط مستقیم ان کو ملتا، ان کو دل کا اطمینان ملتا، انہیں استقامت ملتی، انہیں اس وفاداری اطاعت کے راستے پر آ کر خالی ہاتھ نہ لوٹنا پڑتا، وہ تو بہت اللہ کی رحمتوں کو پانے والے بن جاتے، لیکن انہوں نے یہ اپنے لیے پسند ہی نہ کیا۔ اسی سے ہی ملتی ہوئی یہ آیت ہے، آیت 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور انہیں یہ بھی بتائیے اے نبی بریکٹ کلوز، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ اس انعام یافتہ گروہ کے ساتھ ہوں گے جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہوں گے، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ آیت 70، یہ اللہ ہی کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ اب یہاں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ دیکھیے آیت 66 کے اینڈ سے، کہ یہ مان لیتے تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا، لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر کہا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ ثابت قدمی ان کے اندر زیادہ اچھی آ جاتی، اور کیا ہوتا، اجرن عظیمہ پانے والے بنتے۔ پھر کیا ہوتا، لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم انہیں صراط مستقیم دکھاتے۔ اور پھر جو بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا، کوئی خودکشی یا تباہی کا راستہ ان کا منتظر نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے گروپ میں کھڑے ہو جاتے جا کر جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ گروپ کے اندر اعزاز و اکرام ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے انعام یافتہ گروپ کے لوگوں کا ایک موٹا سا تعارف، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے گناہوں کا راستہ چھوڑا، اللہ کی طرف آ گئے تو اللہ اپنے پاس سے اجر عظیم، صراط مستقیم اور پھر انعام یافتہ گروپ کی رفاقت نصیب کرے گا۔ فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ہیں یہ دوست، کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی۔ پاک گروہ کی رفاقت، پاک لوگوں کا ساتھ، میت، دنیا میں ان لوگوں کو ملی، آخرت میں سب کو ملے گی جو اس راستے پر چل کر وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کی مہربانی، اور کفا باللہ علیما، و کفا باللہ علیما، اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے، اللہ کا فضل، اللہ اپنے خاص بندوں سے بے خبر نہیں،
اللہ ان کی قربانیاں جاں بازیاں اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ نبیوں کے گروپ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، انبیاء کا پاکیزہ گروپ پتہ ہے آپ کو۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی سچائی کا نمونہ ہوتی ہے، اندر اور باہر سے وہ ایک ہوتے ہیں۔ منافقت، دھوکہ، فراڈ کا ان کی زندگی میں نام و نشان نہیں ہوتا، بالکل سچے، بالکل فیئر۔ پھر شہداء اچھا، صدیقین میں ہر موقع پہ ثابت کرتے ہیں وہ کہ ہم جو صدیق ہے نا، ہم کھرے ہیں اور سچے ہیں۔ شہداء جو اپنی جان کی بازی لگا کر حق کی گواہی دینے والے۔ اب جان کی بازی میں وہ جان گنوا بھی سکتے ہیں، اور جان نہیں بھی گئی پھر بھی ساری زندگی حق کی گواہی دیتے ہیں۔ شہداء الصالحین جن کی زندگی اللہ کی خاطر بس حسن اخلاق پر مبنی ہے، بہترین ایمان پر مبنی ہے، اعلیٰ اخلاق ان کی زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ گویا اس آیت 69 میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا زبردست فائدہ بتایا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ان 4 قسم کے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ شیطان کے راستے کی طرف نہ چلو، شیطان کے ایجنٹس کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، ان برے لوگوں سے اپنی جان چھڑاؤ۔ آؤ کدھر؟ اس راستے کی طرف آؤ، یہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اور یہ کفا باللہ علیمہ، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے کہ کون اس کی عنایتوں کا مستحق ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اس آیت 70 میں لفظ آیا ہے ذالک الفضل من اللہ، اللہ کا فضل ہے، گویا ایسے لوگوں کا ساتھ ملنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل، ایسا اللہ کی مہربانی ہے۔ یاد رکھیے یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، ذاتی کوشش نہیں ہے کہ وہ ان 4 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک گروپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ اچھے لوگوں کا ملنا کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں اب ہم جس دور میں ہیں، انبیاء کا ساتھ تو نہیں ملتا نا، آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کے لیے انسان کو کانشیس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے وہی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا طریقہ ہمارے لیے۔ آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنا اسلحہ سنبھالو، اور ود ان بریکٹ مظلوموں کی مدد کے لیے بریکٹ کلوز نکلو، ود ان بریکٹ جیسا موقع ہو بریکٹ کلوز، الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ وہی ٹاپک جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا وہ مضمون چل رہا ہے۔ خطاب اگرچہ سب لوگوں سے ہے، لیکن خاص طور پر تبصرہ انہی منافقین کے کردار پر ہو رہا ہے جن کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کون سا دعویٰ ہے؟ ظاہری، خالم کھلی، جھوٹا، اوپر سے، اللہ کی راہ میں چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جہاد کے لیے تیار نہیں۔
تو اب یہاں مسلمانوں کو کہا اٹھو، تم تو اٹھو نا جہاد کے لیے، یہ نہیں اٹھنا چاہ رہے، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، تم اٹھو اور اسلحہ لے لو، اپنا ہتھیار لے لو، اور جماعت کی شکل میں نکلنا چاہتے ہو جماعت کی شکل میں، گروپس کی شکل میں نکلو، اور اگر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا چاہتے ہو تو ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو۔ یہ جو آیا ہے نا خذوا حذرکم، حذر کسی خطرے اور آفت سے بچنے کے لیے۔ آیت 71 ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا خذوا حذرکم اے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم کہ تم اپنا ہتھیار لے لو۔ حذر کسی خطرے اور آفت سے بچنے کے لیے اسلحہ اختیار کر لو، مقابلے کے لیے تیار ہو۔ پہلے مقابلے کے لیے تیار تھا، پھر یہ ہتھیار کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تلواریں لے لو، تیر لے لو، زرہ لے لو، بختر لے لو، یعنی اپنا جو بھی آج کے ماڈرن جدید دور کے جتنے اسلحے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اس کے اندر۔ فانفروا ثبات، الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو، اب انفروا جميعا یا اکٹھے ہو کر جاؤ، گوریلا وار یا اکٹھے جنگ۔ عربوں میں جنگ کے دو طریقے تھے مشہور، ایک منظم فوج کشی تھی، لشکر نکلتے تھے، دوسرا گوریلا وار ہوتی تھی، دستے نکلتے تھے، چھوٹی ٹکڑیاں نکلتی۔ مسلمانوں نے دونوں طرح کی جو پالیسی ہے وہ اختیار کی، کبھی وہ اور کبھی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزووں کی جو غزوے تھے آپ نے خود ان کی کمانڈ سنبھالی، لشکر بھیجے، اور ساتھ ہی سریا بھی بھیجے۔ سریا بولتے ہیں دستے، چھوٹے چھوٹے دستے جو گوریلا وار کی طرح، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ اسی کا حکم اس آیت 71 میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آیت 72 وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، within bracket اس طرح کے موقعوں پر بریکٹ کلوز، بالکل تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر اگر لڑائی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، بطا ڈھیلا پڑ جانا، سست ہو جانا، پیچھے رہ جانا، اور یہ صرف خود سست نہ ہونا، دوسروں کو بھی کر دینا۔ دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی رنگ پکڑتے ہیں نا، ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے، ایک نہیں اٹھ رہا تو ہم کیوں اٹھے، نقصان ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو خود بھی جنگ سے جی چراتے ہیں، پست ہمت ہیں، اور دوسروں کو بھی پست ہمت کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی مہم میں نقصان پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، شکر الحمدللہ، بولتے بھی کیا اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں بچا لیا کہ ہم اس مہم میں شریک نہیں، اللہ نے ہی ہمیں بچا لیا، ہم اس مہم میں شریک نہیں ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اے نبی، اے صحابہ، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، فَلَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اللہ نے تو مجھ پہ بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ آیت 73 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ فضل فرمائے، لیکن بریکٹ یعنی تم کامیاب واپس آؤ غازی بن کر، بریکٹ کلوز، اس طرح کہیں گے کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، کہتے تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، لیکن بریکٹ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نقصان پہنچتا ہے تو شکر کے کلمے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا دیا، مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو حسد ہے کہ پھوٹ پھوٹ پڑتا ہے، کہتے ہیں کاش ہم بھی چلے گئے ہوتے
تو آج بہت سا مال غنیمت ہم بھی سمیٹ لیتے. اس دوسری بات کے ساتھ جب وہ یہ بات کہتے ہیں نا فَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، وہ ایسے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، جیسے ہمیں تو اپنے ان مسلمانوں کی خوشی سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ان کی کامیابی سے کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ لفظ شو کر رہے ہیں حسد کو شو کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آئے ہیں اتنا کچھ سرخرو ہو کر، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو اتنا مال ہم بھی سمیٹ لیتے، لے لیتے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایمان کا اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی بہن کو کوئی کامیابی ملے، کوئی خوشی ملے، تو دوسرے کو اس کی خوشی کو محسوس کر کے اس میں شامل ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کی خوشی کو. کہ اللہ نے ان کے دینی بھائیوں کو سرخرو کیا لیکن انہیں خوشی نہیں ہوتی، ان کی کامیابی پر وہ اتنا جلتے ہیں جیسے کوئی اپنے دشمن کی کامیابی پہ جلتا ہے. یعنی کہ رشتہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رویہ کیا ہے؟ جیسے دشمن کا رویہ. یہ کتنا اپوزٹ چیز ہے نا دونوں، کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا. اللہ کا شکر کہ خیر و عافیت سے واپس آئے ہیں، اللہ کا شکر کامیاب ہو کر آئے ہیں. اس وقت بھی دکھ ان کو کس بات پہ ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ اس مال میں حصے دار کیوں نہیں بنے، حصہ کیوں نہیں ہے. اپنی محرومی پر سر پیٹتے ہیں، گویا کہ ان کے اور اسلام کے درمیان کوئی تعلق نہیں. یہ تعلق اگر ہے بھی تو مال، لالچ کا. بس کیا کہتے ہیں؟ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. بڑے آئے یہ کامیابی حاصل کر کے، میں بھی ہوتا تو میں بھی حاصل کر لیتا، اور کاش کیوں نہیں ہوں میں ان کے ساتھ. آیت 74، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، within bracket ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، bracket close. اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں، یعنی وہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں. within bracket ان کے لیے بشارت ہے کہ bracket close، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا کہ غلبہ پائے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اب یہاں یہ جو منافقین ہیں جو جنگ میں، اس جنگ کے غازی بننا چاہتے ہیں، اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑے، ایک ہلکا سا زخم بھی نہ ان کو پہنچے، کوئی تکلیف بھی ان کو نہ آئے، اور مال غنیمت بھی خوب سارا ہاتھ ہے. یعنی ایسی کوئی جنگ ہو جائے نا، ایسا کوئی مارکا ہو جائے، ایسی کوئی بیٹھے بٹھائے کامیابی مل جائے عالی شان قسم کی. اللہ کہتے ہیں اللہ کو ایسے نام نہاد غازیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وہ اٹھیں جو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو لوگ دنیا کو قربان کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے جہاد کریں گے، اگر وہ مارے گئے یا وہ فتح مند ہوئے، دونوں ہی صورتوں میں ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور رہے یہ لوگ جو اس وقت تک کے لیے مجنون بنے ہوئے ہیں، جب تک کہ لیلا کی طرف سے ایک محاورہ ہے کہ انہیں دودھ کا پیالہ ملتا رہا ہے، جب تک لیلا ان سے خون جگر کا مطالبہ نہیں کر رہی، تو پھر ایسے مجنون کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت دیکھیے دوبارہ 74، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں.
وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، مارا جائے یا کامیاب لوٹے، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ منافقین کا رویہ سمجھ میں آ گیا، اطاعت کرتے نہیں ہیں، اندر اندر سے مانتے نہیں ہیں، باہر باہر سے اظہار کر رہے ہیں، جب کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، سستی ہوئی ہوئی ہے، کاہلی ہوئی ہوئی ہے، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آنا ہی نہیں چاہتے، خون پسینہ بہانا ہی نہیں چاہتے، قربانی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسے، مجھے تو کون چاہیے؟ وہ جو الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کو پیچھے کر کے جو آخرت کو لیتے ہیں، مجھے وہ لوگ چاہیے۔ اس پیمانے پر ٹیسٹ کریں۔ جہاد کی بات نہیں ہے صرف ہمارے لیے، اب تو جہاد کے وہ موقع ہی نہیں، ہمارے جہاد تو یہی ہیں جو ہم علم کے لیے نکلتے ہیں، علم کی راہ میں آتے ہیں، دین کے لیے کوئی قربانی دینی، کہ ہماری دنیا سب سے پہلے سیف ہو، اس کے بعد ہم دین کے لیے کچھ کریں تو کریں، اور وہ بھی ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم کچھ کریں گے دین کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے، نہیں ہوگا تو دین جائے جدھر مرضی، ایسے پیارا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے کہا مجھے لوگ یہ والے پسند ہیں جو کیا کرتے ہیں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 75، وما لکم لا تقاتلون، اے ایمان والو، بریکٹ کلوز، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعا کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم باشندوں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر، اپنے پاس سے حامی مددگار یعنی ہمدرد پیدا کر، ہمدرد اور حامی مددگار پیدا کر۔ یہاں سے ایک رول پتہ چل رہا ہے، قتال فی سبیل اللہ، سب سے بڑی ریزن، سب سے اہم وجہ، قتال فی سبیل اللہ، تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کب ہوگا؟ تب ہوگا جب ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جو دین کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، دین کی وجہ سے وہ ظلم سہ رہے ہیں۔ آیت میں کہا کیا؟ ظالموں کی بستی، قریت الظالم اہلھا، رہنے والے کون ہیں وہاں کے، ستانے والے کون ہیں؟ ظالم۔ ظالموں کی بستی سے مراد صرف مکہ نہیں بلکہ وہ مکہ کے مدینہ کے ارد گرد کی تمام بستیاں ہیں جن میں بہت سے مرد، عورتیں، بچے ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے سرپرست ان کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں کر رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ظلم و ستم سے بچ کر اپنی پسند کی کوئی زندگی گزاریں، اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن انہیں دین کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی۔ اس زمانے میں حالات اس قدر مایوس کن تھے کہ مظلوم مسلمانوں کو ظاہر میں نجات کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی، سارا بھروسہ بس اللہ کی مدد پہ تھا کہ وہی غیب سے ان کے لیے کوئی راہ کھولے تو کھولے۔ اس کے باوجود یہ مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر، اتنی زبردست شان تھی کہ پہاڑوں کی طرح ان کا حوصلہ تھا، یہ پہاڑ بھی کیا ہے ان کی استقامت کے سامنے۔ تو مراد یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان مردوں، عورتوں، بچوں کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، جو کفار کے اندر بے بسی کی حالت میں گرے ہوئے ہیں، ان سے نجات پا کر مسلمانوں سے آ ملنے کا کوئی راستہ نہیں ان کو مل رہا، صورت ہی نظر نہیں آ رہی، جن کا حال یہ ہے کہ رات دن نہایت بے قراری کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ظالم باشندوں سے ہمیں نجات دے، غیب سے ہمارے لیے ہمدرد پیدا کر، غیب سے ہمارے لیے مددگار اٹھا۔
آیت دیکھیے پھر ہم اس کو دوبارہ سم اپ کریں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کن کی خاطر نہیں لڑتے؟ والمستضعفین, وہ کمزور بے بس. کس میں سے ہیں؟ رجال, نساء, ولدان, مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بے بس ہیں, کمزور ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, کہ اللہ ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال. وجعل لنا من لدنک ولیا, ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اپنے پاس سے ہمارے حامی اور مددگار پیدا کر. کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, وہ کیا کہ ظالموں نے مسلمانوں پر ان کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی. اپنا ہی وطن ہے نا, ظالم رہنے نہیں دے رہے. اب وطن کی محبت تو فطری چیز ہے نا, لیکن وہ اللہ کی خاطر اپنے وطن کو بھی چھوڑ کر نکلنے کے لیے تیار. دوسری بات, وطن بھی اسی وقت وطن ہے جب انسان کا دین اور ایمان محفوظ ہے. اگر امن نہیں ہے تو پھر وہ وطن نہیں ہے, وہ درندوں کا ایریا بن گیا ہے, علاقہ بن گیا ہے. درندے بستے ہیں وہاں پر کہ جو لوگوں کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے. پھر اگلی بات کہ اگر کہیں مسلمان اس طرح کی مظلومیت کی حالت میں گر جائیں تو جو باقی مسلمان ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ لازمی ان کی مدد کریں. اسے کہتے ہیں, یہاں پر کہتے ہیں جہاد کی فرضیت. اگر مسلمان جو ان کی مدد کی پوزیشن میں ہیں ان کی مدد نہیں کرنے کے لیے اٹھتے تو یہ کھلم کھلا نفاق ہے, منافقت ہے. یہ کر سکتے ہیں مدد لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ منافقت ہے. کہ کیسا ایمان ہے, کیوں نہیں اٹھ رہے؟ جھوٹے ہو تم اپنے دعوی ایمان کے اندر. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو مسلمان آپس میں, اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں, یعنی کہ نان مسلمز نے مسلمانوں پہ تو جو ظلم کرنے ہیں یا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات. مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملکوں پر سیاست کی بیس پر, پالیٹکس کی وجہ سے ظلم کرنے لگا. تو اب باقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ ان دونوں گروپوں میں جو ظالم ہے اس کو روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے. اس میں جو ایک چیز اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رول ہے کمزوروں بے بسوں کی مدد کرنا, خاص طور پر وہ جن کو ان کے مذہب کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہاں مذہب اسلام کے ماننے والے ہی نہیں ایسے. دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اسلامی اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ان کی ہیلپ کرے, ان کو سپورٹ کرے. اپنے ملک میں بدرجہ اولا کہ اقلیتوں کو ان کی مذہبی آزادی مکمل طور پر ادا کی جائے. اگر کوئی گروپ مسلمانوں میں ہی انتہا پسندوں کا اس گروپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو مسلمان اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ ان کی اقلیتوں کی حفاظت کرے گا, مائنورٹیز کی حفاظت کرے گا. اور اگر کہیں دوسرے ہمسایہ ملکوں میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کسی نان مسلم کے اوپر تو ایک اسلامک اسٹیٹ کا فرض ہے کہ پھر وہ جہاد کا وہاں پہ بھی حکم دے سکتا ہے اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ان فلاں لوگوں کی مدد کریں, ان کو بچائیں گے. کس چیز سے؟ ظلم سے, ظالموں کے ظلم سے بچائیں گے. کیونکہ اس آیت میں اگر دیکھیں آپ تو بالکل کلیئر کٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہاں کے جو باشندے ہیں وہ ظالم بنے ہوئے ہیں, باقی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. جہاد کا یہ سب سے بڑا اہم اس کی ریزن ہے, وجہ ہے کہ اگر جہاں ظلم ہے تو وہاں پہ جہاد ہوگا. دین کے لیے جہاد ہو اس کی کوئی اجازت نہیں. مسلمانوں نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں مربع میل کے علاقے فتح کیے, وہ کیوں گئے, وہ کیوں کرتے چلے جا رہے تھے کہ وہاں ہر جگہ مذہبی جبر تھا.
لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیا جاتا، یا کوئی بھی مذہب والے دوسرے مذہب والوں کو جینے نہیں دیتے، یعنی کہ بہت سختی تھی، شدت تھی. تو پھر ان لوگوں کو یہ بتاتے بتاتے صحابہ وہاں سے نکلے اور پوری دنیا تک انہوں نے آزادی کا پیغام دیا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 76. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، انہیں بتائیے اے پیغمبر مومنین اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ بریکٹ یہ شیطان کے دوست ہیں بریکٹ دوست. سنو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. اشارہ ہے عرب کے آئمہ کفر کی طرف جن کے لیے اصل میں لفظ طاغوت آیا اور ان کا لیڈر شیطان، کیونکہ یہ اس کے دوست، یعنی ان کے لیے اشارہ ہے عرب کے جو لیڈر ہیں کس کے؟ کفر کے. وہ کون ہے؟ طاغوت، شیاطین جن بھی اور شیاطین انس. اور یہ آیت 76 مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئی. مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان کی جنگ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. پہلی بات اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. نمبر 2 اہل کفر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اور شیطان ان کے ساتھ. گویا اصل مقابلہ رحمان اور شیطان کے درمیان ہے. اس وجہ سے وہ اپنے حامیوں اور اللہ کی تدبیر کا مقابلہ اس کے ساتھی اس کے دوست کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں کمزوری نہ دکھائی تو کامیابی آخر میں انہیں کی. سمجھ آ گئی نا؟ ایک رحمان وقاتل اولیاء الشیطان کے ان دوست. الم تر الی الذین قیل لهم، اے نبی تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ودن بریکٹ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے بریکٹ کلوز ودن بریکٹ. تو یہ منافقین نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بےتاب ہوتے بریکٹ کلوز. لیکن جب ان پر جنگ کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی، ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. ان سے کہہ دیجئے یہ دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت کہیں بڑھ کر ہے اور وہاں تمہاری ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی. ان کی شرارتوں سے فتنوں سے باخبر ہوں، مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسے وسوسہ اندازی کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر جو غلط اور توحید کے خلاف رجحانات ابھر سکتے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے عجیب و غریب رویے پر توجہ دلائی کہ اب تک تو یہ اپنے ایمان اور اخلاص کی دھوس جمانے کے لیے بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں جہاد کا حکم آنا چاہیے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت ملنی چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک شخص جہاد کے جذبے سے سرشار ہوا ہے. آپ وسلم انہیں بار بار کہتے ہیں اچھا صبر کرو حکم آ جائے گا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تم اپنے آپ کو نماز اور روزے کے اوپر زکوٰۃ کے اوپر فوکس کرو، اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو منظم کرو تاکہ جب یہ وقت آئے تو بہت اچھے طریقے سے بہادری سے اللہ کی راہ میں لڑ سکو. اب نہیں، وہ نہیں سن رہے. اب جہاد کا حکم آ گیا تو چھپتے پھر رہے ہیں، اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اتنے شکوے کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں جہاد کا حکم آ گیا. یہ پہلے کہتے حکم آئے، نبی کہتے کہ ویٹ کرو، خود کی تیاری کرو، خود کا ہوم ورک مکمل کرو، خود کو مضبوط کرو. وہ نہیں سن رہے. اب حکم آ گیا، اب کہتے ہیں یہ جلدی کیوں آ گیا. یہ جہاں پہ کالو کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ ان کی زبانی بات نہیں ہے بلکہ ان کی ذہنی حالت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی، یہاں کا عیش و آرام چند روزہ ہے، اس کے لیے اتنے بے قرار ہیں. اصل عیش اور اصل آرام تو آخرت کا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والوں کی بجائے لوگوں سے ڈرنے والوں کی بجائے اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ اصل میں اچھے لوگ. ان کو چاہیے کہ وہ کمر باندھیں، اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا. تو اس آیت کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے. الم تر الی الذین
قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا اپنے ہاتھ ابھی روک کر رکھو، ابھی نہیں جان کر، بلکہ کیا کرو اس کی جگہ پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کام ہو. فلما کتب علیہم القتال، اب جہاد فرض ہو. اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ان میں سے ایک گروپ ایسے ڈرا تھا، لوگوں سے تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے ڈر اس کو اللہ سے ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ان لوگوں سے ڈرا. اور یہ کہہ رہے تھے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کیا ہمارے رب یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ابھی تھوڑی ہمیں اور ٹائم ملنا چاہیے تھا، ابھی تو ہماری تیاری ہی مکمل نہیں تھی. قل متاع الدنیا قلیل، انہیں کہو کہ یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کہیں بڑھ کر ہے. ولا تظلمون فتیلا، وہاں تمہاری ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو سبب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں ان کے لیے اسلحے کی ٹریننگ سے زیادہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ضروری ہے. جہاد میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کی خاطر، نظم و ضبط، خشیت الہی، یعنی جہاد میں ضرورت ہوتی ہے. اس کی تربیت ہوتی ہے نماز. جتنی نماز اچھی ہوگی یہ چیزیں آئیں گی. اور جہاد کے اندر قتال میں جو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک انسان کو چیز چاہیے ہوتی ہے، جذبہ چاہیے ہوتا ہے، وہ انسان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے آتا ہے. ان صفات کے بغیر اگر کوئی شخص یا گروہ جنگ کے لیے اٹھتا ہے تو اس جنگ سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ فساد پھیلاتی ہے. اور آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے ان حقوق کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے انقلاب انقلاب انقلاب، انقلاب بذریعہ تلوار، انقلاب بذریعہ یہ، انقلاب بذریعہ وہ. اتنی غلط بات ہوگی. ہمیں اپنی جو جڑیں ہیں، اپنی بنیادیں ہیں، ہمیں وہاں سے اپنی روٹس کو صحیح کریں گے تو آگے جا کر ہمارے لیے آسانی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں چینج نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.